زید جالس فی المسجد، یہ بھی بامعنی ہے یعنی موضوع ہے، اور ایک سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے تو کیا ہے؟ مرکب۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے آگے بات کرتے ہیں کہ مرکب جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب وہ ہوتا ہے جو ایک سے زائد موضوع الفاظ کا مجموعہ ہو، اور ہم نے یہی پڑھا کہ موضوع کیا ہوتا ہے؟ بامعنی لفظ، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ انسان جو بات بولتا ہے۔ اب اس کو ایک سینیریو میں لے کے چلتے ہیں، سیدھا لے کے چلتے ہیں۔ جو انسان جو بات بولتا ہے وہ لفظ ہے، پھر وہ لفظ بامعنی ہو تو موضوع ہے، موضوع اگر اکیلا ہو تو مفرد ہے، ایک سے زائد الفاظ کے مجموعہ ہو تو مرکب ہے۔ اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ناقص، نمبر 2 تام۔ ناقص کیا ہے؟ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے ماء البحر ولد صغیر۔ اب اس کو تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ جس مرکب میں، یہ مرکب ہم نے جان لیا کیا ہوتا ہے، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ بے معنی ہے، کہہ رہے معنی تو ہے لیکن بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسا جملہ ہے کہ اس میں بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید۔ جیسے ماء البحری، سمندر کا پانی۔ اب سمندر کا پانی کیا، یہاں بات اسٹاپ ہو گئی، ٹھیک ہے، سمندر کا پانی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی سمندر ہوتا ہے، اس کا پانی ہوتا ہے، لیکن اس بات کو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آگے اور پیچھے کوئی جملہ لگے گا جبھی بات سمجھ آئے گی کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ صرف سمندر کا پانی کہنے سے بات مکمل سمجھ نہیں آتی تو پتہ چلا یہ مرکب ناقص ہے۔ اسی طرح ولد صغیر، تو اس سے بھی بات مکمل سمجھ نہیں آتی تو یہ کیا ہوا؟ مرکب ناقص۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے، یعنی جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ احد، لا تکذب، تو یہ کیا ہے؟ مرکب تام ہے، اور اس مرکب تام کو مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس میں بات مکمل سمجھ آ رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے، اس میں بات ناقص نہیں رہ رہی تو پتہ چلا یہ مرکب تام ہے۔ اسی طرح لا تکذب، تو اس میں بھی بات مکمل ہے، اس میں بھی بات ناقص